السلام علیکم خواتین و حضرات، دلی کے واسیوں نے پوری دنیا میں آج ہر بڑے اخبار میں ان کا ذکر ہے. بمپر نیوز جو ہیں وہ دلی کے الیکشن سے متعلق ہیں، اور واقعتاً یہ ایک ایسا کارنامہ ہے، یہ ایک ایسی راہ سجھائی ہے، ایک ایسا چراغ انہوں نے روشن کیا ہے جس کو پورے ہندوستان کو، پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، اس علاقے کے جتنے جو کنٹریز اپنے آپ کو جمہوریت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اچھی چیز کوئی بھی بتائے یا بنائے اس کو فالو کرنا چاہیے. آج سے 3 ویک پہلے، تقریباً میں نے 2-3 ویک پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، اور میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ اہل پاکستان کو چاہیے کہ وہ دلی کے الیکشن دیکھیں اور اس سے سیکھیں. دلی کے الیکشن میں کیا ہوا؟ دلی کے الیکشن میں یہ ہوا کہ کیجریوال صاحب کی پارٹی نے، اے پارٹی جو ہے، اس نے اصل مسائل کو سامنے لا کر اس پہ بات کی، جو انہوں نے خدمت بھی کی تھی عوام کی، جو عوام سے کنسرن موضوعات تھے. مثلا ہیلتھ کیئر ہے، ٹھیک ہے نا، اسکول ایجوکیشن ہے، سڑکیں ہیں، بجلی ہے، پانی ہے. آپ دیکھیے دلی میں 200 یونٹ بجلی آپ یوز کریں تو صفر بل نہیں آتا، صاف پانی مل رہا ہے لوگوں کو. اسکول اتنے اچھے کر دیے کہ پبلک اسکول کیا ہوں گے، لوگوں نے اپنے بچوں کو اٹھایا پبلک اسکول سے اور سرکاری اسکول میں لے گئے. مطلب یہ باتیں فکشن میں بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ کر کے دکھا دیا وہاں پہ ایک پارٹی نے، اے پی نے، کیجریوال صاحب کی پارٹی نے. انہوں نے وہ اپنی تمام خدمات سامنے رکھی، جبکہ ان کے ورسز میں بی جے پی، جو آج کل بڑے عروج پر ہے، نفرت کی پارٹی، تعصب کی پارٹی، اس نے اپنے الیکشن کیمپین کس پہ چلائی؟ ہندو مسلم، شاہین باغ اور ایجنٹ، آتنکوادی. کیجریوال کو کہہ دیا یہ جو ہے دہشت گرد ہیں، آتنکوادی کہتے ہیں ہندی میں دہشت گردوں کو. اور اس قسم کی بیکار، مطلب irrelevant باتیں کی کہ یہ پاکستان ہے، آ گیا ہے، اور شاہین باغ میں پاکستان گھس گیا. اب پاکستان والے بیچارے وہ کہیں اور ہی وہ ہیں، ان کو کہاں ان باتوں کی خبر ہے. لیکن انہوں نے غلط سلوگن لیے اور وہ بری طرح سے الیکشن ہارے. اچھا، آخری وقت تک، اس وقت سب سے پہلے تو مجھے مبارکباد دینی چاہیے تھی تمام دلی کے شہریوں کو اور ماسوا بہنوں، بھائیوں، متروں. میں نے بہت کوشش کی، آخری وقت تک 4 بجے بھی میں امت شاہ سے کہتا رہا کہ امت شاہ کچھ چمتکار دکھا دو، لیکن یہ لوگ نے میری بات نہیں مانی. کوشش یہ تھی شام کے وقت کہ وہ مشینوں میں جو پہلے سے وہ تھیں تیار، کہ ان کو بہت آسانی سے چند گھنٹے روکا گیا تھا رزلٹ وہاں پہ باقاعدہ چند گھنٹے تک. اچھا، پھر اس کو ہم بدل دیتے اور پھر اتنی میجورٹی سے تو نہیں جیتتے لیکن اتنی سیٹیں لے لیتے کہ کچھ باہر کے لوگوں کو ملا کے ہم اپنی حکومت بنا لیتے. تو امت شاہ نے بات نہیں مانی پردھان منتری کی، اور آج یہ بے عزتی کا دن دیکھنا پڑ رہا ہے. خیر خواتین و حضرات، دیکھیے آج پوری دنیا بدل رہی ہے، بلکہ بدل چکی ہے یار. بدل کیا رہی ہے؟ آج پاکستان میں بھی یہی حالت ہے کہ جو پارٹی آتی ہے وہ آ کے اوپر کے نعرے لگاتی ہے، جو عام عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. آج دلی نے جو ماڈل پیش کیا ہے، گجرات کے ماڈل کو ریجیکٹ کیا. گجرات میں انہوں نے یہ ماڈل بنایا تھا اس کا نفرت کا، کہ آؤ تعصب کا، کہ پاکستان، روز پاکستان کی لاش پہ بیٹھ کے یہ ماتم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی کی بنیاد پہ آج تک یہ ووٹ لیتے رہے. لیکن اب لوگ جو ہے نا وہ بھی تنگ آ گئے کہ یار یہ کب تک، مطلب پاکستان دشمن ہے اور اس کا کبوتر آ جائے تو دشمن آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا بیکار کی چیزیں. ایک دفعہ وہ بچے نے ایک فوٹو لگا دی، پوری پولیس دوڑ اٹھی کہ پاکستانی آتنکوادی آ گئے. آتنکوادی کہتے ہیں دہشت گردوں کو ہندی میں. اچھا، تو یہ ساری چیزیں اب فیل ہو رہی ہیں. بہت عرصہ ہو گیا، 70 سال ہو گئے. اب جو ہے کام کی بات کریں، جو کام کرے اس کو آگے آنا چاہیے. آپ نے، ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ اوپر کے سلوگنز کے ساتھ پالیٹکس کی اور نیچے وہ کیا نہیں. جبکہ ڈیموکریسی میں جو اصل پالیٹکس ہے وہ لوکل پالیٹکس ہوتی ہے.
آل پالیٹکس از لوکل. لیکن ہمارے یہاں کبھی اس پہ توجہ نہیں دی گئی, ہمیشہ عوام کو اپلفٹ کر کے کسی اور ہی ڈائریکشن میں رکھا گیا. کہتے ہیں نا کہ کمپیریٹو پالیٹکس میں کیا ہے, وہ کس چیز پہ ایمفسائز کرتی ہے, وہ ڈومیسٹک پالیٹکس پہ ایمفسائز کرتی ہے. دیکھیے ایک عام آدمی جو ہے اس کا واسطہ فورن پالیسی تھوڑی پڑتا ہے, اس کا واسطہ تو اسکول سے پڑھتا ہے, وہ جو سڑک ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے اس سے پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو سوچنا بھی اسی بنیاد پہ چاہیے, اسی بنیاد پہ ووٹ دینا چاہیے. لیکن آج تک ہمارے ملک کے لیڈر, اور ہندی میں جن کو نیتا کہتے ہیں, وہ کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہندی کے الفاظ کیوں سیکھ رہے ہیں. دیکھیے اگر کوئی بھی لفظ پسند آ جائے کہیں سے بھی ہو, سیکھ لیجئے, بول لیجئے, کوئی برائی نہیں ہے. اچھا, تو یہ ساری صورتحال بدل رہی ہے. اب دیکھیے اس دور کے تالے پرانے دور کی کنجیوں سے نہیں کھلیں گے. یو ہیو ٹو چینج. سوچ بدلنی پڑے گی. ہندوستان کو خاص کر کے یہ جو ماڈل تیار ہوا ہے دہلی کا, یہ اتنا کام آئے گا ہندوستان کے, یہ ہمارے بھی کام آنا چاہیے. ہمیں بھی اس میں سے اپنی چیزیں تلاش کرنی چاہیے. دیکھیے ہندوستان جو ہے وہ ایک کوئی کوہیسو ملک تو ہے نہیں ہے, اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان از مور ڈائیورسفائڈ دین یورپ and more populous than Africa. They have 22 languages اور plethora of personalities, religion, icons. مطلب ایک عجیب ہی غریب وہاں نقشہ ہے کہ ہر تھوڑی سے اس میں صوبہ بدلے گا اور اس کی بھاشا بھی بدل جائے گی, پرنتو اور اس کا آئیڈیل, اس کا بھگوان بھی بہت ساری چیزیں ان کی بدل جاتی ہیں, اور بہت زیادہ وہ ہے ان کے وہاں ان چیزوں کا پرابلم. اور ان سارے پرابلم کو جو سم اپ کرے گا وہاں پر, وہ دلی ماڈل کرے گا, جہاں پہ اتنی بڑی پاپولیشن ہو, اتنی زیادہ زبانیں ہوں, اور اتنے زیادہ مائنورٹیز ہوں, اتنے پرابلمس ہوں. ایک چیز اس کو حل کرے گی, وہ کرے گی دلی ماڈل. یہ تو ہے ہندوستان کے لیے. اب آئیے پاکستان کی طرف. پاکستان میں آج تک ہندوستان نے تو ایک اچھی بات یہ کی تھی کہ وہ راجہ مہاراجہ ہمارے نوابین سبھی ختم کر دیے تھے انہوں نے, ٹھیک ہے, سب کی زمینیں امینیں لے لی تھیں. اچھا, برابر کر دیا تھا. ہم نے جو ہے یہ یہاں پہ جو وڈیرے تھے اور چودھری تھے, ان کو آج تک کچھ نہیں کہا. وہ وڈیرے چودھری آج تک ہمارا خون چوس رہے ہیں. اچھا, اب کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ لوکل پالیٹکس پہ توجہ دیجئے, لوکل مسائل کو حل کیجئے, اور نفرت کی بنیاد پہ کہیں پہ بھی ووٹ نہیں دینا چاہیے. یار نفرت کی بنیاد پہ کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ نفرت ایک سیلف از اے پرابلم سے سولوشن تھوڑی ملتا ہے. سولوشن تو اعلیٰ دماغ, اعلیٰ ظرفی اور ایجوکیشن سے اور سوچ سمجھ کے ملتا ہے, جو آج فیصلہ دلی والوں نے, دلی کے واسیوں نے کیا ہے. واسی کہتے ہیں شاید غالباً وہاں کے رہنے والوں کو ہی, دلی واسیوں نے جو کیا ہے. اور خاص کر کے آخری بات, میرا سلام ان عظیم ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کو جو شاہین باغ میں بیٹھی تھیں, جنہوں نے اپنے حق میں آواز اٹھائی. اتنی شائستگی کے ساتھ انہوں نے اپنا کیس رکھا ہے, اتنے اچھے انداز سے وہ آئی ہیں جلسے میں, اور اس عمر کی خواتین آئی ہیں کہ میں تو ریئلی ٹچڈ کہ یار دیکھو یہ ہوتا ہے. تو ایک خاتون کہنے لگیں کہ دیکھو جتنے اچھے لوگ ہیں, اچھی صورت شکل کے جو لوگ ہیں, وہ سارے مسلمان ہیں, وہ مسلمانوں کی فیور کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ کا کرائیٹیریا انتہائی نامعقول ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیے کرائیٹیریا کا صورت شکل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ تو آپ کی ذہانت سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنی بات رکھتے ہیں. اور ان خواتین نے بات رکھی, اور اللہ کرے کہ ان کا یہ جو مسائل ہیں, جو تھریٹ ان کو نظر آ رہے ہیں, سی اے اور سی آر اور دوسرے ان کی جو بلز ہیں, وہ دور ہوں, اور ہندوستان بھی ترقی کرے. یہ بھی ہماری اچھا ہے, پاکستان بھی ترقی کرے. یار کب تک لڑیں گے بھائی, اور کیوں لڑیں گے؟ ہندوستان میں تو انہوں نے ہوا بنا رکھا, پولیٹیشین نے پاکستان کو شروع سے آج تک ہوا بنایا ہوا ہے. جبکہ میں ناٹ بینگ پاکستانی میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میں ایمان کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. یار خواہ کی وہ سالی کریٹ کی ہوئی ہے, فرسٹ کریٹ کیا ہوا ہے آپ نے. وہ کشمیر کا مسئلہ حل کیجئے, ان کو پلیبسائڈ کرائیے. آپ سپر نیشن بننا چاہتے ہیں, بن جائیے, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ کچھ زیادہ لے لیجئے اپنے حصے کا, کہ آپ بڑے ہیں, بڑا کنٹری ہیں. لیکن وہاں یہ سوچ جو ہے, اب ان کے مودی کے جانے کے بعد پھر اللہ کرے کہ ڈیولپ ہوگی. تو ابھی تو صبر کیجئے,
اور دعا کیجیے اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آتا ہے تو براہ مہربانی اس کو آگے بھی پہنچا دیجیے. اور میرا پروگرام یوٹیوب پہ موجود ہے فائق صدیقی شو, اگر آپ پسند کریں اس کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.